بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلام جہاں پر والدین، زوجین، رشتہ دار، اساتذہ اور ہمسائے کے حقوق پر زور دیتا ہے، اسی طرح اسلام غیر مسلموں کے حقوق پر بھی زور دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق چند ایک درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے مذہبی آزادی۔ غیر مسلم رعایا کو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور ان میں عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی اصول فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ عدل و انصاف۔ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں مسلمانوں کی طرح برابر کے قانون حاصل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات قریب ہے تقویٰ کے۔ حسن سلوک۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، کیونکہ مذہب اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے طرح شہری حقوق عطا کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا برتاؤ ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے۔ معاہدوں کی پابندی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذمیوں کے معاہدوں اور حقوق کا بڑا تحفظ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلم اور غیر مسلم ہر ایک سے کیے ہوئے وعدوں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل کے اصرار کے باوجود واپس کر دیا، کیونکہ قریش مکہ سے آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور قریش مکہ غیر مسلم تھے جن سے آپ کا معاہدہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے بھی کیے ہوئے وعدے پورے کیے۔ تحفظ مال و جان۔ غیر مسلم رعایا کے مال، جان اور عزت کی محافظ حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلموں سے جذبہ مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہری سے تحفظ کے بدلے لیے جانے والا ٹیکس اسی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ انہیں تمام حقوق دیے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمیوں کو تمام حقوق فراہم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد جو غیر مسلم ہوں گے، جزیہ دے کر، فدیہ دے کر رہ رہے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ شخصی آزادی۔ غیر مسلموں کے مقدمات اور تمام آئلی قوانین، مثلا نکاح، طلاق، عدت اور وراثت کے فیصلے ان کے مذہبی احکام کے مطابق طے پائے جائیں گے۔
اور ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ انہیں اظہار خیال اور آزادی رائے کا مکمل حاصل حق ہوگا۔ معاشی حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو معاشی حقوق حاصل ہیں۔ ہر قسم کے کاروبار، تجارت اور مالی معاملات کے لیے یہ آزاد ہیں۔ وہ ہر قسم کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی معاشی کفالت کی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دل آزاری سے گریز۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے بارے میں بہترین ضابطۂ اخلاق فراہم کرتا ہے۔ انہیں تلقین کرتا ہے کہ غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں پر بھی تنقید نہ کریں، نہ ہی کسی غیر انسانی رویے سے ان کی دل آزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، پس وہ جہالت میں دشمنی کے باعث اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ دعوت اسلام۔ غیر مسلموں کا اہم حق ہے کہ انہیں اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دعوت اسلام دی جائے، کیونکہ ان تک اسلام کا پہنچنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا۔ قانونی مساوات۔ قانونی لحاظ سے بھی مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ جرائم کی سزا اور انصاف دونوں کے لیے برابر ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم کرے تو اسلامی عدالت اسے انصاف فراہم کرے گی، کیونکہ ذمی پر ظلم کی مذمت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا یا اس کی حق تلفی کرے گا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے گا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ خلاصہ کلام، اسلام نے غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیے۔ جس طرح مسلمانوں کو حقوق دیے، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی بہت سے حقوق دیے۔ انہیں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر حقوق فراہم کیے۔ ان پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ہمیں غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دینا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔